حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام حضرت جرجیس تھا۔ حضرت جرجیس کون تھے؟ ان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پورا دن روزہ رکھتے، پوری رات قیام کرتے۔ حضرت جرجیس کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں آیا، حضرت جرجیس کا نام قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے، لیکن مختلف تفاسیر میں، مختلف کتب میں، مختلف قصوں میں آپ کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ حضرت جرجیس کون تھے؟ حضرت جرجیس مختلف بادشاہوں کے پاس جاتے، اس دور کے مختلف امراء کے پاس جاتے، جا کر اللہ کا پیغام دیتے، اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے۔ آپ کا یہ عمل اس دور کے امیروں کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس دور کے بادشاہوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس دور کے بادشاہ ایک دوسرے سے مشاورت کرنے لگے کہ حضرت جرجیس لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کہتا ہے وحدہ لا شریک، خدا کو مانو۔ بھلا اس کو ہم کیسے مانیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں؟ اس رب کو کیسے مان سکتے ہیں جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کوششیں کرتے کرتے چلے گئے۔ اب یہ آ گیا ہے ہمیں ورغلانے کے لیے۔ اب اس دور کے بادشاہوں نے حضرت جرجیس کو مارنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا کہ اس کو زہر دے دی جائے، کسی نے کہا کہ اسے آرے سے چیر دیا جائے، کسی نے کہا اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا اسے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ حضرت جرجیس اللہ کا پیغام لے کر ایک مالدار شخص کے پاس گئے۔ مالدار کو کہا کہ میں اللہ کا پیغام تیرے پاس لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف لانے کی کوشش میں آیا ہوں، اللہ کا ہو جا، اللہ کو مان، عبادت کر، نماز پڑھ، مجھے مان، میرے رب کو مان، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دے، اس رب کو مان جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس مالدار نے کہا اے جرجیس، اگر میں تجھے اور تیرے رب کو مان بھی لوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت جرجیس نے کہا بدلے میں تجھے جنت ملے گی، اللہ نے تیرے لیے خوبصورت جنت سجا رکھی، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے خوبصورت جنت سجا رکھی۔ اگر تو اللہ کو مانے گا، اللہ کی عبادت کر کے جب تو مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ جنت میں خوبصورت شہزادیاں، خوبصورت حورین تیری منتظر رہیں گی، تیری انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس مالدار شخص نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی یہی کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اب تو آ گیا ہے لوگوں کو ورغلانے کے لیے۔ اے جرجیس، میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر، میں تیرے رب پہ ایمان لے آؤں گا۔ جرجیس نے کہا کون سی تیری شرط ہے؟ اس مالدار شخص نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میری ایک محبوبہ تھی، ایک خوبصورت لڑکی تھی جسے میں بہت پیار کرتا تھا، اس کا حسن میرے دل میں سما گیا، جب میں اسے دیکھتا تھا میری جان میں جان آ جاتی تھی۔ خدا نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، میں نے کافی کوشش کی اسے حاصل کرنے کی، لیکن میرے حاصل کرنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، وہ چل بسی، مر گئی، فوت ہو گئی۔ اب میں تجھے اس کی قبر پہ لے چلتا ہوں۔ اے جرجیس، میں تجھے اپنی محبوبہ کی قبر پر لے چلتا ہوں، اگر تو اسے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکال دے، تو اسے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر بھی نکال دے اور میں اس سے شادی بھی کروں، اس کے بعد جو تو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا، تیرے رب پر ایمان لے آؤں گا، تیری زبان پر اعتماد کروں گا۔ حضرت جرجیس نے کہا مجھے تیری شرط قبول ہے، آؤ چلتے ہیں قبرستان۔ اب یہ مالدار شخص حضرت جرجیس کو لے کر محبوبہ کی قبر پر گیا۔ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے اس نے اشارہ کیا، یہ ہے وہ کوٹھڑی جس کے اندر میری محبوبہ سوئی ہوئی ہے، جس کوٹھڑی کے اندر میری محبوبہ سوئی ہوئی ہے، اگر تو میری محبوبہ کو زندہ صحیح سلامت باہر نکال دے تو میں کلمہ پڑھ کر تیرے رب کو مانوں گا، تیری غلامی میں آ جاؤں گا۔ حضرت جرجیس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے مالک، یہ جو کچھ کر رہا ہوں تیری وحدانیت کے لیے کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں تیرے دین کے لیے کر رہا ہوں، تجھے منوانے کے لیے کر رہا ہوں، تو میری مدد فرما، اس امتحان میں مجھے کامیاب کر، نہیں تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، جب میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا پھر لوگ مجھے زہر دیں گے۔ مختلف بادشاہوں نے مشورے کر رکھے ہیں، کوئی مجھے چیر کے رکھ دے گا، کوئی مجھے زہر دے دے گا، کوئی مجھے دریائے دجلہ میں پھینک دے گا، کوئی مجھے کتوں کے آگے ڈال دے گا، مالک پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، 2 رکعت نماز
پڑھنے کے بعد حضرت جرجیس اس خوبصورت لڑکی کی قبر کے سرہانے پر آئے، آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر۔ اے فلاں لڑکی، قبر سے زندہ صحیح سلامت باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کہ قبر کے اندر تیرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہی تھا، یہ دعا نکلی ہی تھی، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے خوبصورت لڑکی اپنے جسم سے بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ قبر سے باہر نکلی اس کی زبان پر یہی تھا، خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت جرجیس نے اس لڑکی کو دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی نشیلی آنکھوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اس کی زبان کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں، اس کے ہونٹوں کو قبر کے سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، لیکن اس لڑکی کی زبان پر ہے خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت جرجیس نے پوچھا، اے لڑکی بتا تو صحیح، ابھی تو قبر سے نکلی نہیں ہے، تیری زبان پر یہ جملہ ہے خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اس کی کہانی کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، اے بندہ خدا، تو نے مجھے دوسری بار موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی بڑی ہی غفلت میں گزاری، اللہ نے مجھے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، لوگ میرے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے، ہزاروں نوجوان میرے حسن پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن میں گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاہکار تھی، بدبخت ترین لڑکیوں میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل کر میرے گھر میں آئے، کلمہ پڑھ لے، میری غلامی میں آ جا۔ میں نے کہا نہیں، تو جھوٹا ہے، تیرا رب بھی جھوٹا ہے۔ میں نے سیدنا عیسیٰ کو جھٹلا دیا، میں گناہوں میں مبتلا رہی، غفلت کی زندگی گزارتی رہی۔ حضرت جرجیس نے پوچھا، تو نے زندگی میں کون سے ایسے گناہ کیے کہ آج تجھے اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تیری نشیلی آنکھوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، تیرے خوبصورت ہونٹوں کو سانپ کھا رہے ہیں، تیری زبان کو بچھو کھا رہے ہیں، آخر تو نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے؟ اس لڑکی نے کہا، میں دن میں ایک بار نہیں 4 مرتبہ مختلف لوگوں سے گناہ کیا کرتی تھی، زنا کرواتی تھی، گناہ کرواتی تھی۔ میں وہ عورت ہوں جن کا شمار زانیہ عورتوں میں سے ہوتا ہے، اور یہ جو جملہ میری زبان پہ بار بار آتا ہے، خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، ایک دن میں کسی نوجوان لڑکے سے گناہ کروا ہی رہی تھی، دونوں غیر محرم ایک دوسرے سے زنا کر رہے تھے، میری زبان پر تھا خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ایک دم موت کا فرشتہ آیا، اس نے میری روح نکالی، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے، انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری زبان پر تھا خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لوگ کیا کہیں گے۔ میری روح نکل گئی، موت نے مجھے اپنی دبوچ میں لیا، قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلایا۔ اب جب قیامت کے دن میں اٹھوں گی تو میری زبان پر یہی ہوگا، خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، خیال کرنا کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت جرجیس نے کہا، اے لڑکی، یہ جو نوجوان ہے تیرے ساتھ بہت ہی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان تجھ سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو دیکھا، او بدقسمت انسان، تو مجھ سے محبت مت کر، اس رب سے محبت کر جو تیری محبت کا منتظر بیٹھا ہے، جو تیری محبت کے انتظار میں بیٹھا ہے، جس کی رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ او بدبخت نوجوان، تم مجھ سے محبت مت کر، عشق مت کر، اس رب کو مان جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خیال رکھنے والا ہے، اس رب کو مان، اس رب کا کلمہ پڑھ لے جو تجھ سے 1 ماہ سے نہیں 70 ماہوں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ اور سن، زندگی غفلت میں مت گزارنا، زندگی گزارنا اللہ اللہ کرتے گزارنا، زندگی گزارنا نبی نبی کرتے گزارنا، اٹھنا تو نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھنا تو نبی نبی کرتے ہوئے، چلنا تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھرنا تو نبی نبی کرتے ہوئے، ساری زندگی نبی نبی، خدا خدا،
اللہ اللہ کرنے میں گزار دے، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے تیری زبان پہ جاری ہوں، تاکہ تو جب قبر میں جائے تو قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر وقت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔